کفر کا راستہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہوتی تھی وہ ان کا میدان جو ہوتا تھا انسانوں کے دل ہوتے تھے، ان کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی کام رہا ہے، انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دل جو ہے اللہ کے غیر سے پاک ہو جائے، پھر سارے کے سارے وعدے اللہ کے پورے ہو جائیں۔ آج جس چیز کو جس شرط کو ہم نے شرط نہیں سمجھی، اس کے بعد کی چیزوں میں ہم مشروف ہوتے ہوئے بھی ناکام ہیں۔ ایمان والا ہر انسان جو ہے دنیا میں چاہے سبب والا ہو اور چاہے عمل والا ہو، دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں، سبب والا بھی عمل والا، سبب والا بھی ناکام ہے، عمل والا بھی ناکام ہے۔ سبب والا ناکام ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سبب پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہیں، عمل پر اللہ کے وعدے ہیں، سارے کے سارے وعدے عمل پر ہیں، عمل والا بھی ناکام ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں غیر بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے میں اور غیر میں فرق ہونا چاہیے۔ تو فرق کی چیزیں جو سامنے ہوں گی تبھی تو فرق ہوگی۔ تو مسلمانوں میں اور غیروں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بنیادی چیز جو ہے ربوبیت ہے، اس میں سب الجھا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ شرک جو ہے ربوبیت کے معاملے میں ہے۔ عمل بڑے بڑے ہیں مگر یہ گندگی نہیں جا رہی، تہجد بھی، چاس بھی، اوابین بھی اور ذکر بھی کہے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ صرف ذکر ہو رہا ہے، تذکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے تذکرے نہیں ہو رہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ جس بات کا ارادہ کر لے ہو جائے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی ذات وراء الورا ہے، جس بات کا ارادہ کر لے کہہ دے بس وہ چیز ہو جائے گی۔ جیسے اللہ ہیں ویسے ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں، صرف اس زبان پر اللہ ہے، اور اندر دنیا والے جو ہیں یہ جو عہدوں پر ہیں ان کی جو ہے جو صفات ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ڈی ایم کا نام لیا جائے تو ڈی ایم کے اختیارات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ضلع پورا اس کے ماتحت ہے۔ سی ایم کا نام لیا جائے تو اس کے اختیارات سامنے ہوتے ہیں کہ پورا یو پی جو ہے، پورا صوبہ جو ہے سی ایم کے اشارے پر چلتا ہے۔ پی ایم کا نام لیا جائے تو پی ایم کے اختیارات سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے اختیارات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت یہ ہمارے سامنے نہیں آتی، کیونکہ ان سے ہونے کو بولا گیا ہے کہ ڈی ایم کے یہ اختیارات اور سی ایم کے یہ اختیارات اور پی ایم کے یہ اختیارات ان سے ہونے کو بولا گیا ہے کہ اس کی ایک سگنیچر پر کوئی آدمی روک نہیں سکتا ہے۔ ارے وزیر اعظم کی ایک سگنیچر ہو جائے، اس سگنیچر کے بعد کوئی سگنیچر رک جائے گی؟ سر کے بال لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ سی ایم کی سگنیچر ہے، چونکہ بولا گیا ہے اور اللہ کی صفات کو بولا نہیں گیا۔ اب بولا بھی گیا ہے تو شکلوں کے ساتھ میں کہ اللہ کرتے ہیں مگر شکل کے ساتھ میں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، کہیں نہیں ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، دارالعمل بنایا ہے۔ اللہ کو کرنے کے لیے کیا اسباب کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ کہلانے کے لائق ہی نہیں، نعوذ باللہ، جو شکلوں کا پابند ہو۔ وہ اللہ، وہ قدرت کہلانے کے لائق نہیں۔ قدرت تو آزاد ہے، جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا عذاب آیا نیچے سے اوپر سے، اور 6 مہینے تک پانی کھپا کھپ بھرا رہا، یہاں تک کہ جوتی تک پہنچ گیا، اور ایک بڑھیا جس کو آپ بھول گئے تھے نوح علیہ السلام، واپس 6 مہینے کے بعد کشتی نیچے زمین میں آئی ہے، تو ان کو خیال آیا کہ ارے اس بڑھیا کو تو ہم بھول گئے۔ اس کے محلے میں گئے تو دیکھا جھوپڑا ویسے ہی بنا ہوا ہے۔ دستک دی کون؟
آپ نے اپنا نام نوح، تو کہا اللہ کے نبی کا عذاب آنے والا ہے، چلیں؟ تو کہا عذاب آ کے گزر گیا ہے، عذاب آ کے گزر گیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کر رہے ہو۔ تو کہا نہیں، باہر دیکھو۔ اور باہر جب دیکھا ہے تو بتاؤ، ایک جھوپڑا، اور جھوپڑے میں ایک قطرہ پانی نہ ہو، اور بھی 6 مہینے کا جو ہے وقفہ، اس سے اس کو یہ لگا کہ کل بات ہوئی ہوگی، ہاں کل پرسوں میں بات ہوئی اور آج یہ آ گئے، تو اس کا مطلب عذاب آنے والا ہے، تو ہم چلیں کیا؟ تو کہنے عذاب آ کے گزر گیا۔ حضیر علیہ السلام جو ہے، بتاؤ، اللہ نے کہا اس بستی پہ ہم عذاب ڈالیں گے، چلے آئے وہاں سے گزر کے، کھانا لے کر، ناسدان لے کر، گھوڑا لے کر، اور جیسے بستی کے باہر پوری جو ہے بستی کو اللہ نے دھسا دیا زلزلہ بھیج کر۔ روتے روتے سو گئے کہ کاش بات مان لیتے۔ کوئی نبیوں کی بات چونکہ ظاہر کے خلاف ہوتی تھی نا، اس لیے قوم نہیں مانتی تھی، تو نبی تھے تو قوم کی ہمدردی تھی، تو روتے روتے سو گئے کہ کاش بات مان لیتے۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ کہ نبی کی بات کا انکار کر دے تو دنیا آخرت دونوں چلی جائے گی کہ نہیں؟ اب جو ہے، اب ان کو اللہ نے سلا دیا کہ تو جگہ ہیں، تو گھوڑا جو ہے اس کی راکھ تھی، اور ناسدان پر جب ہاتھ لگایا تو ناسدان ویسے گرم تھا۔ اب بتانے والا کون؟ اللہ نے کہا تم 100 سال کے بعد جگہ ہو۔ اب 100 سال کے بعد جو ہے گھوڑا کے تو راکھ میں تبدیل ہو گیا اور کھانا ویسے گرم ہے۔ اللہ کی قدرت، یہ تھوڑی کہ انگیٹھی جو ہے جلائی جائے اس کے لیے، یہ تو ہم آپ انسان کی طریقے سے سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو۔ اللہ تو کریں گے مگر بغیر کیسے ہی کر دیں گے۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ ایک یہ نظام بنا ہے ظاہری کہ تم اس سے ہونا بول رہے ہو کہ ہم سے ہونا بول رہے ہو۔ یہی امتحان کے لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم سب یہاں بھیجے گئے ہیں۔ ارے بھائی، ہمیں جب ہوش نہیں تھا تو ہم کیسے کہتے کہ ہم کو بھیجو؟ اللہ نے بغیر جو ہے، جو شکل آج دکھائی دے رہی کائنات میں، یہ نہیں تھی وہاں، اور سب کی ضرورت کو اللہ نے پوری کی وہاں پر عالم ارواح میں، جسموں کے ساتھ میں۔ ابی بن کعب راوی ہیں، مسند احمد کی کتاب میں ہے، یہ جو عالمت پڑھتے ہیں بنیادی کتاب ہے ان کی، اس میں ہے یہ کہ جسموں کے ساتھ میں تھے۔ تو جب جسم کے ساتھ میں تھے تو جسم کی جو ضرورت ہے، حاجتیں ہیں، حاجت جو اللہ ہی ڈالتے ہیں اور اللہ ہی پوری کرتے ہیں، نہ ڈالیں تو حاجت محسوس نہیں ہوگی، اور حاجت ڈالتے ہیں تو وہی پورا بھی کرتے ہیں۔ جیسے 100 سال تک کی جو ہے حضیر علیہ السلام تو حاجت کو ختم کر دیا، بھوک پیاس کو نہیں۔ 100 سال میں بھوک پیاس میں کہتے ہیں کہ بھائی کھانے سے اور بھوک سے مر جائے گا آدمی، تو 100 سال تک کہاں؟ یا پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، تو پانی میں تو جھوپڑا جو ہے 6 مہینے تک رہا۔ تو وہاں پر سب ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اور پھر سوال قائم کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے معنی حاجت کو پیدا کرنے والا اور حاجت کو پورا کرنے والا۔ وہی حاجت پیدا کرتا ہے، وہی پورا کرتا ہے۔ ہم سب نے جواب دیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا کہ بھائی مکر نہ جانا وہاں پر۔ ہاں، اب اس منظر کو بھلا دیا اور یہاں بھیج دیا ہم سب کو۔ تو وہاں اس کے بغیر سب حاجت پوری ہو رہی تھی، اور یہاں اللہ نعوذ باللہ اس کے محتاج ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تب انسان زندہ رہے۔ ارے کوما میں پہنچ جاتا ہے، 30 برس کے بعد لوگ ہوش میں آئے ہیں، زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں اسی دنیا میں۔ ہاں، نہ کھانا نہ پانی، جب اسے ہوش نہیں تو کھانا اور پانی کیا ہو؟ 30 سال کے بعد۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اور کہے کا امتحان؟ ربوبیت کا امتحان۔ سب سے زیادہ شرک جو ہو رہا ہے ربوبیت کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، باقی سب سمجھ میں آ رہی ہے۔ سب چیزوں کا انکار ہو رہا ہے، مگر ہمارے آپ کے درمیان میں جو شکلیں ہیں ان کا انکار مشکل ہے۔
کہ ذرے سے نہیں ہو رہا، پہاڑ سے نہیں ہو رہا، اور جو ہے چیٹی سے نہیں ہو رہا، جبریل سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب جبریل کتنی بڑی شکل ہے، ایک پر کے نوٹ سے پوری دنیا پلٹ دے۔ تو اب چونکہ جبریل ہمارے آپ کے درمیان کی شکل نہیں، چیوٹی ہمارے آپ کے درمیان کی شکل نہیں، اور ذرہ اور قطرہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان کی شکل نہیں، سمندر ہے اور جو ہے پہاڑ ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان کی شکل۔ ہمارے آپ کے درمیان کی جو شکلیں ہیں یہ تجارت ہے، دکان ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، مزدوری ہے، کھیتی ہے، یہ ہمارے آپ کے درمیان۔ اب ان کا انکار ہو رہا ہے تو برا لگ رہا ہے۔ اتنی بڑی شکلوں کا انکار ہو رہا تھا تب برا نہیں لگتا، اس لیے کہ ان شکلوں سے وہ ہمارے درمیان کی شکل نہیں تھی، وہ ہمارے درمیان کے اسباب نہیں تھی۔ جبریل سے ہمارا کیا کام، چیوٹی سے ہمارا کیا کام، سمندر سے ہمارا کیا کام، پہاڑ سے ہمارا کیا کام؟ تو یہ چار چیزیں جو ہیں بتائی جاتی تھی، ان کا انکار، اتنی بڑی شکل کا انکار ہو رہا ہے تو ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے، ہم سب کر بھی رہے ہیں۔ آج ہمارے آپ کے درمیان جو شکلیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان کا انکار ہو رہا ہے تو ہم سب جو ہے الجھن کھا رہے ہیں کہ یہ کیا نئی نئی باتیں ہیں۔ ارے اللہ کریں کہ بغیر اس کے کیسے کر دیں گے؟ تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ بغیر اس کے کیسے کر دیں گے، وہ اللہ کو اللہ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کو تو شکلوں کے ساتھ میں سمجھائے۔ اللہ ساری شکلوں اور کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، اللہ تمام شکلوں سے پاک ہے، زبان سے یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ جب ساری شکلوں سے پاک ہوئے تو وہ شکل کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کوئی شکل ہے، کوئی حیت ہے؟ وہ تو ساری شکلوں سے پاک ہے، تو کسی شکل سے نہیں ہو رہا ہے، بغیر شکل والے اللہ سے ہو رہا ہے۔ آج سب کو ہم نے سمجھا ہے، سب کو جانا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہیں جانا، جس کی دھرتی، جس کے آسمان کے نیچے اور جس کی لاکھوں نعمتیں کھانے کے بعد بھی اس کو ہم نہ پہچان پائے۔ تو ہم سے بڑا جاہل کون ہے جو اپنے خالق کو نہ پہچان پائے؟ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں دنیا میں۔ اور جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ جو اپنے خالق کو، انبیاء علیہ السلام جو آتے تھے یہی کہتے تھے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لو۔ یہ شکلیں تمہارے امتحان کے لیے، یہاں سے اس کا نظام نہیں ہے۔ ایک غیبی نظام جو کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے وہ نظام کام کر رہا ہے۔ دنیا والوں کا نظام ناکارہ نہیں ہوتا ہے، جو بنا دیا جاتا ہے، تو اللہ کا نظام کیسے ناکارہ ہو جائے گا؟ آپ کے موبائل پر جو میسج آنا ہے، ہمارے موبائل پر نہیں میسج آ جاتا ہے، ہم پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو ای میل آ رہا ہے ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے کہ دوسرے کا ای میل دوسرے کے پاس پہنچ جائے۔ تو جو روزی ہم اللہ نے جو ہے، ہماری روزی جو ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہماری روزی جو ہے دوسرے کی طرف پہنچ جائے، منتقل ہو جائے۔ آج اسی کو وجہ جھگڑے ہیں کہ نہیں جھگڑے ہیں دنیا میں؟ اس سے نا امید نہ ہونے کی وجہ آج جھگڑے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو آتے تھے اس سے نا امید کراتے تھے کہ ان سے نا امید و مایوس ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سے مدد لینے کا اس وقت تک مدد نہیں لے سکتا ہے جب تک ان سے نا امید مایوس نہ ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ تو نا امید و مایوس کے لیے کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ اس کے لیے جو ہے یا پھر جو ہے کوئی خانقاہ میں 25-30 سال کے لیے چلے جائیں، جیسا وہ کہے اس کے حوالے اپنے کو کر دیں۔ اب اس زمانے میں کوئی خانقاہ بھی ایسی نہیں، اب تو خود پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے وقت کے لیے آئے ہو، کیا کھاتے ہو، کوئی پرہیزی تو نہیں کرتے ہو۔ اب وہ ایسی خانقاہیں بھی نہیں۔ اس زمانے میں جو خانقاہیں تھے ان کے جو کہتے تھے وہ کرنا پڑتا، جیسا کھلاتے تھے ویسا کھانا پڑے گا۔ کوئی فرمائش نہیں چلے گی، جتنا سلائیں گے اتنا سونا پڑے گا، جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس سے نا امید ہو جاتے تھے۔ اور ایک شکل جو جنگل والی ہے، کیا ایسی ویرانی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں اللہ کے غیر سے مایوس ہو ہی جائیں گے۔ اور ایک یہ چیز ہے جس میں ہم آپ ہیں،
یہ صحابہ کی مین لین ہے. صحابہ ان شکلوں کی تردید کر کے، کیونکہ نبی جو آتے تھے وہ صحابہ جو ہے، صحابہ کو نبی نے یہ سکھلایا، 13 برس تک سکھلایا، ایمان سکھلایا، اور کوئی احکامات نہیں آئے. اور یہ آیت جو مکی آیت ہے، امر بن معروف نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. تو اچھائی کی جو بات آتی ہے تو وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، یہی اچھائی میں آتی ہے، اچھے اخلاق، معاملات. اور برائی کا جہاں نام آتا ہے تو چوری، بدماشی، عیاشی، یہ سب برائی میں، شراب نوشی. تو اس وقت جو مکی زندگی کی یہ آیت ہے، مکی زندگی میں جب کوئی احکامات اور کسی چیز کی حرمت نہیں آئی، اور یہ آیت ہے مکی زندگی کی، تو کون سی اچھائی اور کون سی برائی، اس پر غور کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ مکی زندگی کی یہ آیت ہے، اور مکی زندگی میں جو چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے اچھائی کی اور برائی کی ہیں، یہ اچھائی اور برائی نہیں آئی تھی کہ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو. تو نیکی بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو نیکی کریں گے کب؟ جب نیکی نہیں سمجھ پائیں گے. ابھی پوچھ لیا جائے مسلمانوں سے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، تو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی ہے بات، وجن. نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ جب نیکی نہیں سمجھ پائیں گے، برائی سمجھ نہیں پائیں گے، تو یہ جو نیکیاں جو ہیں ہمارے آپ کے سامنے، اسی کو ہم نیکی سمجھتے رہیں گے، اسی کو ہم برائی سمجھتے رہیں گے. اللہ کے غیر کی امید، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، یہ سب سے بڑی برائی ہے. یہ سب سے بڑی برائی ہے. اور اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے امیدیں، ساری امیدیں ایک اللہ پر جمع ہو جائیں، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے، سب سے بڑی اچھائی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. جس کو ہم نہ نیکی سمجھ پا رہے ہیں نہ برائی سمجھ پا رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ توحید ہی توحید ہے اور باقی کی چیزیں. جب گاڑی یہیں پھنسی ہوئی تو آگے کیسے کام چلے گا؟ جب پہلا جینا نہیں ہے تو دوسرے جینے پر آپ کیسے چلے جائیں گے؟ پہلا اسٹیپ جو ہے جس کا غلط پڑے گا، دوسرا اسٹیپ بھی اس کا غلط پڑے گا. بھائی پہلا قدم جو غلط پڑ جائے گا تو دوسرا بھی تو قدم پر غلط پڑ جائے گا. کہ پہلا آپ چل رہے ہیں پورب کی طرف، وہ دوسرا چل جائے پچھم کی طرف، ارے چیر جائے گا کہ نہیں چیر جائے گا؟ بھائی جدھر آدمی کا پہلا قدم ہوتا ہے دوسرا قدم بھی تو ادھر ہی چلتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک قدم ادھر رکھا ہو، ایک قدم ادھر رکھا ہو؟ ارے وہ چل پائے گا؟ بھائی ایک آگے بڑھا دے اور ایک پیچھے بڑھا دے تو چل پائے گا آدمی. تو ابھی گاڑی تو ہماری یہیں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ آگے ہم کہاں چل پائیں گے؟ شریعت سے فائدہ کہاں اٹھا پائیں گے؟ تو نبی جو آتے تھے وہ شریعت لے کر نہیں آتے تھے، وہ کلمہ لے کر آتے تھے. کہ یہ جو ہے، یہ اسٹیپ جو ہے، پہلا اسٹیپ جو ہے اگر صحیح ہو جائے پھر شریعت جو آتی تھی اس سے نفع اٹھا لیتے تھے صحابہ. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ کے ہر غیر سے نا امید مایوس ہو جائیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو گھر میں چونکہ تعلیم دی جاتی ہے، تمہارے ابو لے کر آتے ہیں، ابو سے جوڑا بھی جاتا ہے، ابو سے مانگنے کو کہا بھی جاتا ہے. یہاں تک کہ ہماری عورتیں بھی جو ہیں مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باپ کی آہٹ پا جاتی ہیں، اپنے شوہر کی آہٹ، تو بچے سے مؤخر کر دیتی ہیں. نیت کے باندھنے کو، کہ نیت اگر زبان سے کر چکی ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، اور آہٹ آ جاتی تو وہیں مؤخر کر دیتی ہیں اور بچے سے کہتی ہیں ابا سے پیسے لے لو، نہیں چلے جائیں گے. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کے غیر کی طرف. وہ بیچاری جانتی نہیں، ہم نہیں جانتے تو وہ کیا جانیں گی. تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے وہ امید اس کے ابا سے ہوتی ہے، اور جب باپ ڈھل جاتا ہے تو اولاد سے امید ہو جاتی ہے. دونوں اللہ کے غیر سے امید کیے ہوئے کہ نہیں. کوئی دکان سے امید کیے ہوئے، کوئی کارخانے سے امید کیے ہوئے، کوئی ملازمت سے امید کیے ہوئے.
تو نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، امید اس کے غیر کی ہے، تو اللہ تو دل کو جو دیکھتے ہیں کہ اس میں امید کس کی لے کر آیا ہے۔ آج اس در سے جو کام نہیں بن پا رہے ہیں، یہی وجہ ہیں کہ جو پہلی شرائط ہے وہ اللہ کے ہر غیر سے نا امید مایوس ہونا، وہ نا امیدی مایوسی نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ہے بڑے عمل ہیں مسلمانوں کے پاس۔ اب نماز جو والا عمل یہ معمولی عمل ہے، پوری دنیا کے سبب پھیل ہو جائیں تو یہ عمل جو ہے ایسا عمل ہے کہ پوری دنیا کے سبب مل کر بھی نماز سے جو ہو جائے گا وہ پوری دنیا کے سبب مل کر اس چیز کو نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کہ انسان کی روح نکل جائے اور پھر واپس آ جائے۔ جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے اکٹھا ہو جائیں اور کسی انسان کی 1 منٹ کی زندگی بڑھا دیں، اس کی روح چلی گئی واپس کر دیں۔ نماز سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ تو اتنا بڑا عمل ہے، پھر بھی جو ہے ہمارا 2 روٹی بوٹی کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے۔ ہر ایک آدمی 2 روٹی بوٹی میں پھنسلا ہوا ہے۔ ارے 20-25 آدمی سے زیادہ پریوار نہیں ہم لوگوں کا، زیادہ ہوتا ہے تو بٹوارا ہو جاتا ہے، بنتی ہی نہیں۔ اور یہ جو ہے اس ایمان سے، اس نماز سے اگر یہ مسئلے روٹی بوٹی کے نہ حل ہوئے تو آخرت کے تو بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں۔ ارے آخرت کے مسئلے یہ کوئی مسئلے ہیں؟ یہاں آخری یہ ہے کہ موت، اور وہاں نہ موتی آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ اگر بن گئی تو بنتی رہے گی، اگر بگڑ گئی تو بگڑتی رہے گی۔ تو یہ کام اللہ سے لینے والا ہے۔ جس کی دنیا بنی اس کی آخرت بنی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جیسے تیسے گزر جائے اور جو ہے آخرت بن جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ذلیل چیز، حقیر چیز یہ قابو میں نہیں آ سکتی تو آخرت قابو میں آ جائے گی، جنت قابو میں آ جائے گی، پلسرات قابو میں آ جائے گی۔ جن کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کی زندگی غربت میں وہ پسند کرتے تھے فاقے کو، اور جن کی زندگی بیماری میں پسند کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو روز آتے تھے جبریل کہ اللہ سے دعا کر دو، تو دعا کرتے تھے۔ 12 برس کے بعد کہا ہے اللہ سے، 1-2 دن نہیں، 12 برس تک وہی حال رہا۔ اختیاری چیز تھی، 12 برس بعد کر دیا، آج کہتے تھے آج تو ہو جاتا، سب اختیاری تھی۔ حضرت حسین جو ہے اللہ کے نبی دعا کر دیتے، فرشتہ آیا تھا بتایا تھا کہ تمہارے اس بیٹے کو جو ہے تمہاری یہ امت جو ہے اس کو شہید کرے گی، تو کہہ دیتے تو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ مگر کہا سب اختیاری چیز تھا، ہمارا آپ کا اختیاری نہیں ہے۔ تو یہ 2 روٹی بوٹی کے اگر مسئلے اس ایمان اعمال پر حل نہ ہوئے تو انسان کا پاجی پن نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، باپ بیٹے کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، ایک بچے کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے بڑے کے اوپر نہیں خرچ ہوتا ہے۔ ارے پڑھائی کا خرچہ، کتابوں کا خرچہ، فیس کا خرچہ، ڈریس کا خرچہ، گھر میں جو ضد کر لے کہ یہ کھلونا لیں گے تو لے لیتا ہے، جو چیز کہہ دے اپنا جی مان لے گا، مگر بچے کی وہ تمنا پوری کر دے گا باپ۔ تو ایک بیٹے کے اوپر بڑوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، مگر وہ اس کا احسان نہیں مانتا ہے باپ کا۔ وہ باپ کے سامنے آ جائے اور ایسے جو ہے انسان کی اللہ رب العزت ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ارے زبان میں بول کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں نا۔ تمام زبان ہوتے ہوئے بول نہیں پاتے، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے، کان ہوتے ہوئے سن نہیں پاتے، دماغ ہوتے ہوئے جو ہے سوچ نہیں پاتے، ہاتھ پیر ہوتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر پاتے۔
تو کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ کھانے سے اگر اس کو جوڑ دیں تو کیا وہ کھانا نہیں کھاتے؟ جو گھر میں رہتے وہ زیادہ ہی کھاتے ہیں، اس لیے کہ باہر چلا گیا آدمی جب آئے گا تب کھائے گا، وہ تو گھر ہی پر ہے، جیسے بنے گا ویسے ان کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی حاجتیں ہیں اللہ پوری کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے پوری کر رہے ہیں۔ اس کا بندہ احسان نہیں مانتا ہے، اس کو روزی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بول جو ہیں یہ روزی ہے، یہ دکھائی دینا یہ روزی ہے، یہ سننا یہ روزی ہے، یہ دماغ کا سونا، یہ ہاتھ پیر کی حرکت کرنا یہ روزی ہے، اس کو روزی نہیں سمجھتے ہم آپ۔ تو یہ جو ہے جیسے باپ کے سامنے بیٹا آئے اور 5 روپے کا سوال کر دے کہ ابا 5 روپے اگر باپ نہیں دے گا تو یہ سارے احسان بھلا دے گا، منہ کھلائے رکھے گا، اور 5 روپے دے دیا جائے تو پڑھنے جاؤ گے 5 روپے دے دو، ہاں دیکھو اس کے ساتھ نہیں رہنا، 5 روپے دے دو اس کے ساتھ نہیں، 5 روپے پہ تمہارے اشاروں پہ چلے گا، اگر 5 روپے نہ دیے جائیں تو منہ بنائے ہی رکھے گا، ہے کہ نہیں بچہ؟ اب اس کے مقابلے میں کتنی چیز آپ دے رہے ہو، کتنا خرچہ اس کے اوپر ہو رہا، صرف 5 روپے اگر آپ اس کو نہ دو تو یہ منہ پھلائے رہے گا۔ ایسے یہ بندہ، اس کی کتنی بڑی حاجتیں ہیں، یہ جس کے نہیں ہوتے ان سے پوچھو، جن کو دکھائی نہیں دیتا اور جوان ہوتے بول نہیں پاتے ان سے پوچھو، تو اتنی بڑی حاجتیں اللہ پوری کر رہے ہیں، یہ روزی پوری کر رہے ہیں، مگر اس کا بندہ ایسا نہ، بس یہ کاہے میں روٹھا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، 5 روپے میں روٹی کپڑا مکان۔ تو جب تک یہ اللہ سے لے نہیں لے گا، جیسے باپ سے بیٹا جب تک 5 روپے لے نہیں لے گا تب تک منہ پھلائے رکھے گا، ہاں تب تک جو کہے گا باپ اس کے خلاف کرے گا، پڑھنے چلے جاؤ نہیں چلے جائے گا، اس کے ساتھ نہ رہنا اسی کے ساتھ رہے گا، ضد پر ہے۔ آج جو ہے جو جسم کے اعضا اللہ کی فرما برداری میں استعمال کہے نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم اللہ سے لے نہیں رہے، ہم تو دکان سے لے رہے ہیں، تو ادھر کوئی نہیں آدمی نوٹنکی کرتا ہے کہ آج ہم نہیں جائیں گے دکان پر، ہم نوکری پر نہیں جائیں گے، کوئی کرتا ہے؟ چاہے سردی ہو جائے گرمی ہو جائے جیسے حال ہو، چاہے طبیعت خراب ہو جائے اچھی ہو، کیونکہ ادھر سے پرورش جوڑے ہوئے ہیں کہ ادھر سے پرورش ملے گی، تو ادھر سے آدمی کوئی جو ہے وہ نوٹنکی نہیں کرتا ہے کہ نہیں جائیں گے، ہاں؟ اور یہ جو ہے اللہ سے لے نہیں پائے تو پھر جو ہے اس کے نہ زبان اللہ کی مرضی پر استعمال ہو رہی، نہ آنکھ نہ کان نہ دماغ نہ ہاتھ یا پیر، اب عمل کی خرابی کی وجہ سے ہی حالات آتے ہیں۔ تو یہ لے نہیں پائے نا، اگر لے لے گا تو پھر یہ سمجھے گا راستہ بند ہو جائے گا، ہاں اگر نافرمانی کریں گے تو جو راستہ کھلا ہوا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام کلمہ و نماز پر لے لیا، اس کے بعد احکامات آئیں، شراب حرام کی گئی، پردے کا حکم آیا، تو جو جہاں تھا یا جس کے منہ میں تھا، اس لیے کہ اب نافرمانی کریں گے تو اب جو راستہ کھلا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا، ہاں اور جب تک یہ لے نہیں لے گا، اس لیے ہر نبی نے پہلے کلمہ سمجھایا اور اس کے بعد نماز کا عمل آیا، اور نماز کے عمل کے آنے کے بعد پھر بعد میں شریعت آئی حلال و حرام کی، ہاں صحابہ نے لے لیا پہلے نماز پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ جو ہے اگر حرام کا نوالا اندر چلا گیا تو 40 دن تک عمل مردود ہو جائیں گے، ہاں تو کسی صحابی سے اگر ہو بھی جاتا تھا، جب تک معافی تلافی نہیں ہوتا تھا تب تک کہ جو ہے ہاں چین سے نہیں بیٹھتے تھے، ہاں کہ ایک نوالا چلا گیا تو پھر جب تک اس کو کہہ نہیں کر دیا اور کہا بھوک کی حالت میں ایک نوالا اور اتنی مشقت، تو کہا جائے جان سے نکلتا، جو لے لیا نا کہ دروازہ بند ہو جائے گا، ہم نے اس در سے لیا نہیں، ادھر ہم نہیں جو ہے ایسا کرتے ہیں، شکل کی طرف اسباب کی طرف، جو جہاں سے لگا ہوا ہے وہاں نہیں کوئی آدمی، ہاں وہاں نہیں آدمی جو ہے آگے پیچھے کرتا ہے، اور جسم کے اعضاء جو ہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں اسی لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہاں اور جب تک لے نہیں لے گا، اس لیے یہ اللہ سے لینے والا کام ہے۔ جب ہم یہاں نہیں لے پائیں گے، ارے مٹی کی چیزیں ہیں نا یہاں دنیا میں، ارے مٹی کی سب چیزیں اس سے بنتا ہے کہ نہیں، ساری چیزیں، مٹی کا مکان نہیں لے پائے، مٹی کی عورت نہیں لے پائے، مٹی کی سامان چیزیں نہیں لے پائے، ابھی اللہ ہی سے، اللہ ابا ہی سے جڑے ہوئے ہیں کہ ابا دلائیں تو ہم لیں،
تو اب آخرت میں جنت کیسے ہم لے لیں گے؟ بتا، بات سمجھ میں آ رہی کہ جنت کیسے لے لیں گے؟ جنت قیمتی ہے کہ دنیا قیمتی ہے؟ ہاں، جنت قیمتی ہے۔ تو اب بتاؤ، جو بے قیمتی چیز ہے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں اس ایمان عمل پر، تو وہ کیسے لے لیں گے؟ اس لیے نیت کریں گے تو ہم لے لیں گے۔ ابھی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات یہ کیسے ہو جائے گا؟ ارے اللہ کے کرنے میں کا کوئی سوچ ہے کیا؟ ہم نیت کر لیں، وہ کیسے دے گا یہ اس کا کام ہے۔ جیسے کوئی مزدور مزدوری پر لاتا ہے تو اس سے مزدور یہ تھوڑی پوچھتا ہے کہ آپ لے پاؤ گے کہ نہیں، وہ کہتا ہے ہم کام کریں گے، شام کو پیسہ لیں گے۔ کہاں سے لائیں گے یہ جانے، کہاں سے کریں گے اللہ جانے۔ جو ہم کو بتلائے ہم وہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کی ساری امید نکال دیں اور عمل کے ذریعے سے نماز میں اللہ دھیان دے دیں گے اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے طلب کریں۔ اس لیے اللہ کے سامنے لوگ ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے سبب پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے دکان جو ہے بنائی ہے، اس میں تو برکت ڈال دے، میں نے دوا کھائی اس میں شفا ڈال دے، ہاں، میں نے نوکری کی ہے اس میں تنخواہ دے دے۔ تو ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ جو شکلوں سے پاک ہے، ہاں، اس کو ہم شکل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا؟ عمل پیش کیے جاتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یا اللہ یہ کام ہے۔ غار میں جو تین جو ہے اندر چلے گئے تھے تو تینوں نے اپنے عمل ہی تو پیش کیا تھا، اور نہ سبب پیش کیا تھا نہ سبب مانگا تھا۔ آج سبب پیش کر رہے ہیں، سبب مانگ بھی رہے ہیں کہ اللہ دکان دے دے، دوا دے دے۔ ارے بھائی سیدھے سیدھے جو ہے ہاں روزی مانگو، سیدھے سیدھے شفا مانگو۔ اللہ کا حکم، اللہ نعوذ باللہ اس کے محتاج ہے کیا؟ دراصل جس اللہ کو ہم نے اللہ سمجھا اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، صرف اس زبانی سے۔ دنیا والوں کو ہم نے سمجھا، ان کے پیکرما کر رہے ہیں۔ اللہ کی غلامی کر لیں یا مخلوق کی غلامی کر لیں، تو اللہ کی غلامی ہم نہیں کر پائے، اللہ کو نہیں سمجھ پائے، تو مخلوق کی غلامی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ اولیاء جو ہے اللہ کو سمجھ گئے تو ان کو پوری کائنات کو غلام بنا دیا ان کی کہ نہیں؟ آج بھی ان کے آستانے پر جاتے ہیں، ہم کو آپ کو جو ہے جو پلاننگ بناتے ہیں ان کے یہاں آج بھی جھکتے ہیں۔ ایسا بن جائے تو ہمارے آگے بھی جھک جائیں۔ ہاں، اس لیے یہ صفت اگر آ جائے تو کیبنٹ کے سامنے اگر یہ گزر جائے گا ایمان والا تو کیبنٹ جھک جائے گی ہاں اس کے آگے۔ ہاں، آج ہم لوگوں کے پاس جو ہے لے کر جاتے ہیں مسئلے، ہاں، مسلمان لوگوں کے پاس مسئلے نہیں لے کر جاتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ جو ہے ایک عیسائی رہتا تھا، آفیسر تھا، تو ان کی زمین جو ہے سیلنگ میں چلی گئی تھی۔ سیلنگ سمجھتے ہیں جب قانون بنا ہے نا ذمہ داری ایکٹ والا، ختم ہوئی نا ذمہ داری ایکٹ، تو جو زیادہ تھی جو بوجھ رہے تھے ان کو دے دیا سرکار نے۔ تو ان کی بہت سی زمین سیلنگ میں چلی گئی تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ درخواست لکھ دو تو ہم آپ کی زمین واپس کروا دیں گے۔ تو کہا ہم اللہ کے غیر سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تو کہا آپ دستخط ہی کر دو، ہم تحریر لکھ دیں گے، تحریر لکھ لیں گے۔ تو کہا نہیں، ہاں وہی بات تو ہوئی، ہم اللہ کے غیر سے سوال نہیں کرتے۔ ہاں، نبیوں کو ذرا سے امید اللہ کے غیر سے آ گئی تو 7 سال کے لیے قید بڑھ گئی۔ ہاں، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور صرف ذرا سے خیال آ گیا کہ بھائی تذکرہ کر دینا، وہاں آنے کے بعد وہ آدمی 7 برس تک بھول ہی گیا۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں جب اسماعیل جو ہیں ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو اب چونکہ ماں کی ممتا تو اپنی بھوک پیاس تو برداشت ہوتے، بچہ بلک رہا تھا پیاس کی وجہ سے، تو کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر۔ حاجی لوگ جو جاتے ہیں ہاں یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے۔ ہاں، ہاجرہ علیہ السلام کا جو عمل ہے کاہے کے لیے عمل ہے؟ نا امید بنانے کے لیے۔ تو جب ادھر نہیں دیکھا کسی کو، ادھر کس نہیں، انسان کی فطرت ہے کہ جب حال آنے پر، چونکہ شکلوں کے راستے سے یہ بنا ہوا ہے نا، تو شکل اس کی طرف میگنیٹ ہے نا، تو میگنیٹ کی طرف جو ہے میگنیٹ کی طرح یہ کھینچتا ہے تو ذہن ادھر جاتا ہے۔ تو جب ادھر بھی کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں، اللہ کے غیر سے نا امید ہو گئے، فوراً جبریل آ گئے اور پر مارا۔ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، کتنا نکالا گیا نا، قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ جس نیت سے، تو اللہ کے غیر سے نا امید مایوس ہونا یہ شرط ہے بنیادی۔ اس کے لیے جو ہے جہاں جہاں سے دکھائی دے رہا ہے اس کی تردید کرنا ہے۔ ہاں،
اولیاء اللہ کے یہاں صحابہ کے یہاں ہنر نہیں سکھلائے جاتے تھے بچوں کو. ہاں کوئی صحابی سے ثابت نہیں کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھلایا ہو. اللہ والے نہیں سکھلاتے تھے, اللہ سے لینا سکھلاتے تھے. 7 سال کے ہیں ان کو اللہ سے لینا سکھلایا گیا ہے. ہاں عبداللہ ابن زبیر جو ہیں, جب ان کا انتقال ہو گیا, امانتیں لوگ ان کے پاس رکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر ہی تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس لوگ امانتیں غالباً شاید, تو ان کے پاس تو کہتے تھے بھائی ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں, ہم اسے خرچ کر دیں گے, جب تمہاری ضرورت ہوگی تو آنا لے لینا. انتقال کے وقت جو ہے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے کہ بیٹا اب تو ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, تو کوئی آئے گا تو کہہ دینا ہاں کہ وہ امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی سب ہم نے خرچ کر دیا ہے, تو کوئی آئے گا تقاضا لے کر تو کہہ دینا زبیر کے مولا یہ تقاضا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ زبیر کے مولا اس سے کیا مراد, تو کہا اللہ سے کہہ دینا, ہمارے اللہ سے کہہ دینا. تو جب کوئی امانت والا آتا تھا تو اللہ سے لینا سکھلاتے تھے. ہاں اہل اللہ مائیں جو ہیں اللہ سے لینا سکھلاتے تھے. آج شکل سے لینا سکھلایا جا رہا ہے کہ ابا نے کام کیا تھا ہے نا, تو یہ مکان بنوایا, اور بھیا وہاں سعودیہ چلے گئے تھے یا فلاں کام کر رہے تھے تو یہ گاڑی کھڑی ہوئی. ہاں شکلوں سے لینا یہ لمیٹڈ لین ہے. ہاں یہ لمیٹڈ ہے, مقدر کی ہے, جتنا اللہ نے سیٹ کر دیا اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. اور اللہ سے لینا سکھلا دیں گے تو کتنا لے گا اس کی کوئی حد نہیں. ہاں بزرگوں کے واقعات آپ دیکھو, ان کے یہاں کوئی جو ہے فیکٹری ملازمت کارخانہ نہیں ہوتا تھا, اور کہلاتے کتنا تھے, یہ تھوڑی تھا کہ دعوت نامہ ہوتا تھا کہ ہاں 50 آدمی 100 آدمی کہے آؤ, جتنا آ جائے. اور ایسے وقت میں آ جاتے تھے, بے وقت آ جاتے تھے. ہاں جہاں چولہا بانٹنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا. ہاں آتے تھے, چیک کرتے تھے کہ دیکھیں کیسے, تو مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ تیرا نام لینے لوگ آ گئے ہیں سیکھنے کے لیے. ہاں اب میں فقیر آدمی ہوں, ان کے کھانے کا انتظام کر دے بس. گونیاں لے کر آتے تھے, اسبڑے کو ٹھوکر مار دیتے تھے. تو ہم اگر چاہیں گے تو اللہ سے یہاں لے لیں گے, اور یہاں لے لیں گے تو وہاں لے لیں گے. جس نماز پر یہاں نہ ملا اس نماز پر وہاں نہیں ملے گا. ہاں بھائی قبر میں کون سی چیز کھڑی ہوگی, سفارش کون کرے گی, نماز ہی تو کرے گی. اب یہاں ہمارے جھوٹے موٹے مسئلے نہیں حل کرا پائی یہ نماز, تو وہاں کیسے حل کرا دے گی. اس لیے اس محنت کو کر کے دیکھو, نماز کی 3 شرائطیں, ایمان علم دھیان, ایمان علم دھیان. تو دھیان اللہ کس کو دیں گے, قولو قولا سدیدہ, جو زبان کے بول کو درست کر لے گا. زبان کے بول سے کیا مراد ہے, آج جو ہے زبان کا بول جو ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے, تو جو سماج میں پھیلا ہوا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک صحابی آئیں گے, جنتی آئیں گے, ایک جنتی آئیں گے. تو تینوں دن تک یہی کہا, وہی صحابی آئے. تو عبداللہ ابن عمر نے وہ جب جانے لگے تو کہا کہ ہمارے ابا سے جھگڑا ہو گیا, ہم 3 دن تک آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتے. کہا شوق سے. 3 دن تک رہے, تو رات میں آنکھ کھل جاتی تو اللہ کا نام لے لیتے تھے, اور جو ہے صبح فجر کی نماز تہجد بھی نہیں پڑھ سکے, صبح فجر کی وقت جو ہے نماز کے لیے عمل کے لیے گئے. 3 دن تک یہی دیکھا. تو جانے لگے تو کہا بھائی ہمارے ابا سے جو ہے ہمارے ابا سے جھگڑا نہیں. 3 دن تک اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی آئیں گے, وہ آپ ہی آئے. تو جھگڑا کیا ان کا تھا. تو اگر اس جھوٹ کو جھوٹ سمجھ لیں تو پھر جھوٹ, حضرت عبداللہ ابن عمر نے جھوٹ بولا, نعوذ باللہ. جھوٹ یہ ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا. ہاں یہ جھوٹ ہے. ہاں منافق جھوٹ بولتا ہے, مومن سچ بولتا ہے. تو آج جو ہے گالی دے دیا جائے کسی کے سامنے کہیں مجلس میں, تو آدمی کتنا بدتمیز آدمی ہے. دیکھو لوگ, بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا, اور گالی سے بات کر رہا ہے. ہاں اور یہ اللہ کے غیر سے ہونا بولا جا رہا ہے, یہ مہاگاری ہے. اس کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے, جبکہ حدیث کے اندر آیا ہے زبان کے بول کی وجہ سے سب سے زیادہ آفتیں آتی ہیں. زبان کے بول کی وجہ سے. ہاں اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا. ہاں
تو یہ تو کہتے ہیں حکومت یہ کر دے گی، ہاں فلاں یہ کر دے گا، اور اس شکل سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس کے کھانے سے طاقت مل جائے گی، اور اس کے کھانے سے جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، اس کے کھانے سے فائدہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کا غیر بولا جا رہا ہے اس کو گالی نہیں سمجھ میں رہے، ہاں اس لیے زبان ہماری ہاں یہ اللہ بولنے والی ہو جائے، ہاں ہر جگہ جو ہے ہاں انکار کرنا کہ نہیں یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، ہاں کہ گندگی پھیل گئی سعادہ گنج میں زیادہ، اسی لیے جو ہے بیماری آ گئی۔ بتاؤ گندگی بیماری جو ہے اس کی جو ہے گندگی کی وجہ سے آتی ہے، تو جہاں جہاں گندگی میں رہتے ہیں وہ دیکھو وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو آپ اسپتالوں میں نہ دیکھو، جس کے اوپر امر اللہ ڈالتے ہیں نا اس کے اوپر بیماری آتی ہے، گندگی سے تھوڑی آتی، کسی چیز کے کھانے سے تھوڑی آتی کہ ٹھنڈا پانی سے جو ہے زکام، یہ زبان کے جو ہے غلط بول کی وجہ سے۔ اب زبان کے غلط بول دیا تو اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نماز میں آئے جس کا تذکرہ کیا ہے، جس کے خلاف بولا ہے تو وہ تم کو دھیان دے گا؟ بھائی اللہ کے سامنے ہم آئے ہیں تو اللہ دھیان دیں گے، اللہ کا تذکرہ کر کے آئے ہوگے تو اللہ دھیان دیں گے، ہاں اور دھیان اگر نہ ملا، کیونکہ دھیان یہ بس کی بات نہیں، ہاں کہ کوئی بنا لے کہ بھائی کہتے ہیں دھیان بناؤ دھیان بناؤ، دھیان جو شرائط پوری کرے گا، قولو قولا سدیدہ، زبان کے بول کو درست کر لے، اللہ عمل سوالے کر دے، کیونکہ عمل پر وعدے نہیں اللہ کے، سوالے عمل پر وعدے ہیں، ہاں تو اب یہ شرائط پوری کر دیا، اب نماز میں آئے گا، نماز مخلوق ہے، جیسے آپ نیت باندھو گے ویسے وہ مخلوق آ جائے گی اور جو اندر چلی جائے گی، ہاں دل اللہ کے غیر سے پاک ہے تو اعضاء میں سکون ہوگا، ہاں اور یہ نورانی، چونکہ روح نورانی ہے، اور اس روح میں یہ جو ہے نماز داخل ہوئی نا تو اب یہ نورانی بن کر جائے گی، روح نورانی ہے نا تو یہ جو نماز آئی ہے اس نور میں داخل ہوگی، چونکہ اس کا سینٹر آف پوائنٹ جو ہے روح کا وہ بھی دل ہے، اور یہ نماز جو ہے اس کا بھی سینٹر آف پوائنٹ جو ہے یہ بھی یہ دل ہی پر آتی، قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قائم کرنے سے یہی مراد ہے دل پر قائم ہوگی، تو روح نورانی ہے تو یہ نورانی ہو کر جائے گی، اگر روح نورانی نہیں ہے، بدبودار ہے، اللہ کے غیر سے امید لیے ہوئے، تو پھر یہ بدبودار سیاہ کپڑے پر لپیٹ کر مار دے جاتی ہے اور بددعا کرتی جاتی ہے، تو نماز جو ہے مظلوم ہو گئی۔ آج جو ہے دیکھو نمازی جتنا پریشان ہے اتنا غیر نمازی کہیں نہیں پریشان، اس کی نماز بددعا کر رہی ہے، ہاں تو جو نہیں آئے گا تو اس کا وارنٹ کٹ جائے گا، وہ آئے گا ثبوت نہیں پیش کر پائے گا، وہ اس کے بھی ہتھ کڑی لگ جائے گی، ہاں اس لیے نماز نہیں آتی تھی پہلے، ہاں نماز سے پہلے کی جو ہے محنت آتی تھی کہ دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جائے۔ صحابہ کا 10.5 سال کے بعد نماز آئی، اور نماز میں جو اس کے اندر کے جو ہے عمل تھے وہ نہیں آئے تھے، بدر سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی، پھر سب کام شروع ہو گیا۔ اب جو ہے کسی صحابی نے تجارت بھی نہیں کی مکی زندگی میں، نماز سے جب دلا دیا تب جو ہے کچھ صحابی تجارت میں گئے، کچھ نہیں گئے، عمل کے لیے گئے۔ آج ہم عمل کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو پرورش کے لیے جاتے ہیں، نماز آتے ہیں ثواب کے لیے، الٹ گیا ہے۔ سارے صحابہ اولیاء انبیاء سب جو ہے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرایا، جو یہاں نماز کے ذریعے سے اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو حل کرا لے گا وہ ہاں ہنستے ہوئے دنیا سے جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ بھائی جس سے کام بنوا رہا ہے وہاں جانا پڑے گا تو مزہ نہیں آ جائے گا، ہاں اور نہ موت کے وقت ہائے ہائے ہوگا کیسے ہم بچ جائیں۔ جدھر سے کام بن رہا ہوتا ہے ادھر سے جب آدمی جانے کا وقت ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ہاں تو کلمہ اور نماز پر دے دیں گے اللہ تو پھر جو ہے احکام، اس کے بعد جو ہے حقوق پورا کرے گا۔ بھائی جب آدمی آج حق مار رہا ہے چونکہ اس کے ہی جو ہے بھرکا نہیں ہے تو اس لیے بھائی کا بہن کا جو حق مارا جا رہا ہے اسی وجہ سے تو مارا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے نماز سے لینا شروع کر دے تو یہ حق کہاں مارے گا، یہ تو لوگوں کے حق کو پورا کرے گا کہ نہیں۔ تو آپ جب نماز پڑھ دے دیں گے تو اس کے اوپر حقوق آ جائیں گے، ہاں تو یہ دینا شروع کرے گا۔ ادھر کلمہ اور نماز علم، کیونکہ نماز جو ہے علم والی اور دھیان والی، علم و ذکر اس میں ہو گیا، اور جو ہے اس پہ اکرام کہ اللہ کے بندوں کو جس کے جو حق ہیں بھائی کے، بہن کے، پڑوسی کے دینا شروع کرے گا تو یہ تجارت کھل جائے گی، ہاں ایک کے کم سے کم 10،
اب پھر جو ہے شہرت اس کی شروع ہو جائے گی، تو گھر والے بھی کہیں گے کہ ابا کے ذریعے جو ہے ابا دیکھو کتنا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور پڑوسی بھی کہیں گے، تو کونے میں رونا شروع کر دے کہ اللہ اس کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے ہماری تعریف کرے، ہم تو آپ راضی ہو جائیں اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس چیز کو سیکھنے کے لیے حضرت کہتے تھے 4-4 6-6 مہینے نکل جاؤ، اور یہ 2 دن میں اگر آ جائے تو 2 دن میں واپس چلے آئیں۔ 4 مہینے 6 مہینے کوئی ایسا نہیں، کوئی کورس ہے، 2 دن میں اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو 2 دن میں چلے آنا۔ تو اس کے لیے سب لوگ نیت کر لو کہ اللہ کے راستے میں 4-4 مہینے کے لیے ایمان سیکھنے کے نیت سے جانا ہے، نہیں کہ اللہ کے غیر سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ تالاب میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اب تالاب سے نکالا جا رہا ہے، تالاب سے نکال دیا گیا، کام نہیں بنا، اب ہمارے اندر جو پانی چلا گیا ہے اس کو جو ہے الٹا جائے گا تب نکلے گا۔ تو ہم اللہ کے راستے میں، یہ آخری موڑ ہے، یہ آخری موڑ ہے، یہ فرض جو ہے یہ آخری موڑ ہے کہ ایمان کا بنانا فرض ہے، فرض عین ہے۔ تو اب کہاں جاؤ گے؟ تو اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں، اللہ سے لینا کہاں سکھلایا جاتا ہے؟ کہیں سکھلایا جاتا ہے؟ اللہ سے لینا سکھلایا جاتا ہے کہیں؟ کوئی ہمارے کہیں کوئی جگہ نہیں اللہ سے لینا، بس یہی ایک راستہ ہے کہ ان کے خلاف بولا جائے اور نماز کے ذریعے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرایا جائے۔ جب تو قدرت ظاہر ہو جائے گی تو ایمان کی تقویت کو کہنے سننے سے ذہن بنتا ہے، ابھی ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہو، ذہن بنتا ہے۔ جب قدرت ظاہر ہو جائے گی تو ایمان کی تکمیل ہوگی، اس دن آدمی کے دل میں بات اترے گی، نہیں اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں تھا، یہ اللہ نے کر دیا۔ تو جب ہمارا ایمان بنے گا اور لوگوں کا اس میں آنے کا داخلہ ہو جائے گا، جیسے گھر والے ہیں تو شکل ہمارے پاس بالکل چھوٹی ہیں یا ہے ہی نہیں، اور گھر میں ضرورتیں جو ہیں، اب جس کی جو ضرورت ہے ہمارے ذریعے پوری ہو رہی تو گھر والے کہیں گے کہ نہیں کہ ابا کے بعد کوئی اسباب نہیں اور ضرورتیں سب ان کے ذریعے سے پوری ہو رہی تو اللہ کر رہا ہے، تو وہ بھی آ جائیں گے۔ ابھی تو زبانی صرف وہ اللہ ہے کہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں بچوں سے کہ اللہ پالتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اللہ تو پالتے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے دکان پر رہتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں تب تو ہے پرورش ہوتی ہے، اللہ پالتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مگر جب وسائل کم ہوں گے اور جو ہے اس کے ذریعے سے گھر میں ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی تو ہم بھی کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، گھر والے بھی کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، یہ شک اللہ دور کر دیں گے۔ اس کے لیے ہے، اور اگر یہاں نہیں ہو پایا تو پھر وہاں کیسے ہو جائے گا؟ یہ تیاری کے دن، اور کس وقت آنکھ بند ہو جائے کچھ کہا جا سکتا ہے؟ کتنے سال کے ہو گئی یہ تو ہم کو معلوم ہے، اور کتنے دن جئیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو لوگوں کی دیکھی دیکھا ہم نہ چلیں، کسی کی اندھی تقلید پر کہ صاحب یہ کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے گمان نہیں کیا تو آج دکانوں سے لے رہے ہیں، 100 سال کے ہو، 50 سال سے وہی محنت کر کے کر رہے ہیں، ہم گمان کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ دنیا والے دیکھو مثال ہم دیا کرتے ہیں، ٹیلی فون والے بتاؤ تار کے ذریعے بات کراتے تھے کہ نہیں کراتے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب اس پر مطمئن ہو جاتے تو جو بات ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ آج کھمبا ٹوٹا، تار ٹوٹا، آج یہ ہو گیا، یہ ہوتا تھا پہلے نہیں، اس پر مطمئن نہیں ہوئے، آگے بات چلتی رہی تو دیکھو بغیر سبق پہ بات کرا دیا۔ اب تو آمنے سامنے جیسے دیکھ کے بات کر رہے ہو، ایسے بات ہوتی کہ نہیں بات ہوتی؟ تو ہم بھی اگر جو ہے کب تک ان دکانوں کا سہارا، کب تک دواؤں کا سہارا لیتے رہیں گے؟ دکانیں نہیں جائیں گی وہاں، دوا نہیں جائے گی وہاں، قبر میں آدمی جائے گا، کوئی شکل جائے گی وہاں پر؟ یہ مال متا سب یہیں رہ جائے گا، وہاں تو تنہا جائے گا آدمی، تو کب تک ان کا سہارا لینا پڑے گا؟ اس لیے جو ہے ان سے نا امید ہو کر آپ جو کرنا ہے اللہ سمجھا دیں گے۔ اب 1-2 دن میں جو ہے کوئی گھور کے جو ہے پلا تھوڑی دے گا۔ صحابہ کو 13 برس لگ گئے، مگر جو اللہ کے نبی نے کہا دماغ اپنا نہیں لگایا۔ میواتیوں نے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کہا اپنا دماغ نہیں لگایا، اور دیکھو کروا دیا کہ نہیں کروا دیا، کلمہ نماز پر گلا کے، اور پھر پوری دنیا میں آج جو ہماری تشکیل کرنا پڑا، کاہے کرنا پڑا؟ اس سے کام نہیں بن رہے ہیں نا، اس لیے جو ہے جیسے تیسے تشکیل کی جاتی، گھیرا جاتا ہے تو کبھی کتار آدمی لگا دیتا ہے 3 دن، کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، مگر ادھر سے جب کام نہیں بنتا ہے تو پھر آدمی ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ انسان کی ضرورتیں ہیں کہ نہیں ضرورتیں ہیں؟ تو یہ اللہ سے لینے کے لیے کام ہے، ذمہ داری بات کی ہے، ذمہ داری پر سب کھڑا کیا جاتا ہے کہ بھائی ذمہ داری ہے، صالح بن جائے گا تو مصلح ہوگا۔ ہمیں ہدایت نہیں ملی تو دوسرے کو کہاں ملے گی؟ جو صالح ہو جائے گا وہی مصلح ہوگا۔ اس لیے سب لوگ نیت کر لو کہ نماز کے ذریعے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرائیں گے۔ یہ شکل کے ذریعے سے کام کروا لینا یہ کمال کی بات نہیں، یہ وہ بھی کر رہے ہیں،
غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. ایمان والا تو یہ عمل سے کرے گا. ہاں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اس لیے کے خلاف کہا جاتا ہے بولو، تاکہ جو جانا پڑے گا تو آپ کے پسینہ دے دے گا نہیں. ہاں کہ ابھی ہم بول کے گئے مال سے نہیں ہوتا، تو اگر جو ہے ہاں تو پھر جو ہے اب اس کے خلاف کرنا پڑے گا کہ دوا سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، اور جو ہے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، وکیل سے نہیں ہوتا، تو اب جانا پڑے گا تو پسینہ دے دے گا کہ نہیں. اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ ہم تیرے غیر کے سامنے ہم تیرے کلمے کی گواہی دے چکے ہیں، اب اپنے غیر کی طرف ہمیں متوجہ نہ فرما، غیر کی طرف جانے سے ہمیں روک دے یا اللہ، ورنہ ہماری دلیل جھوٹی ہو جائے گی. ہاں ہم بول چکے ہیں دکان سے پرورش کا نظام نہیں، اب ہمیں دکانوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں دواؤں کے حوالے نہ فرما، اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پوری. یہ اللہ کے سامنے یہ غنی کا گھر ہے. ہاں ہم اللہ کے گھر کی نسبت کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہاں آتے بھی ہیں اور اس کے گھر کی طرف بھی جاتے ہیں. تو غنی کہاں وہ کام کر دے گا بھائی کہ بھائی ہم کام کریں گے اور تم نام لوگے کہ ڈاکٹر نہ مل گیا ہوتا تو مر ہی جاتا. یہی کہتے ہیں نا بھیا 5 منٹ کی کسر ہو رہ گئی تھی بس، تو کہا ڈاکٹر مل کے اٹھنے والے تھے. یہ زبان مسلمانوں کے بول ہیں، ہمارے آپ کے بول ہیں. دوا مل نہ گئی ہوتی اور جو ہے اب وہ غریبی کی وجہ سے مر گیا. ہاں سرکاری اسپتالوں میں پیسہ ہوتا، سہارا میں دکھلا کے ہے نا وہ بھی زندہ ہوتا. لوگ یہ تو کہتے ہیں سہارا میں دکھلا کے کہ زندہ ہے کیا؟ اگر مال سے ہوتا تو مال والے کا زندہ ہے کیا؟ کتنے سہارا میں جو ہے واپس آ کے چلے جاتے کہ نہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ غیروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. جتنی عمر لکھی ہوئی ہے ہاں وہ بغیر جو ہے اپنی روزی کھایا جا ہی نہیں سکتا ہے. ہاں اس لیے پریکٹس کرنا ہے نا کہ ایک دم سے اب ایمان کمزور ہے تو آدمی ایک دم سے کیسے اس کا تو پریکٹس کرنا ہے کہ نہیں دعوت مشق ہوا ہے نا اس کے خلاف بولا جائے، اور پھر کوئی حال آئے تو حال پر نبی نے کون سا عمل کیا اس عمل کو اپنایا جائے اور انتظار کیا جائے. ہاں سب لوگ تیار ہیں بھائی چار چچے ملنے کے لیے.